جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے سامنے ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ پیش فرمایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقہ زندگی میں عبادات کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے اندر پیش آنے والے ان سب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی۔ آج کل ہمارے ہاں جو درد مند لوگ ہیں ان کے دل میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین میں سے ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کسی جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا جو جانور کو چرا رہا تھا، بہت ساری بھیڑ بکریاں اس کے پاس تھی، تو انہوں نے اس کو پیشکش کی کہ تمہارے پاس بہت اچھے جانور ہیں، ایک بھیڑ ہمیں دے دو، ہم ذبح کر کے کھانا تیار کریں گے۔ تو گڈریے نے ان کو کہا کہ جناب یہ بھیڑیں جو ہیں یہ میری نہیں ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے، میں نوکر ہوں، میں خدمت انجام دیتا ہوں۔ تو ان کے ساتھیوں نے انہیں ایک بات کہی گڈریے کو کہ وہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ ایسا کرو ایک بھیڑ ہمیں دے دو، اس کی قیمت ہم سے لے لو۔ تو اس نے کہا کہ مالک نے سامان بیچنے سے منع کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر مالک نے منع بھی کر رکھا ہے تو اسے کیا پتہ لگے گا کہ جنگل میں آپ نے ہم سے سودا کیا ہے؟ کہہ دینا کہ ایک بھیڑ کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، کوئی جانور اٹھا کے لے گیا۔ کہتا ہاں بات تو تمہاری یہ ٹھیک ہے، اکثر جب میں نکلتا ہوں گھر سے کیونکہ کئی 100 جانوروں کا ریوڑ ہے تو ایک آدھی بھیڑ ایک آدھا جانور کبھی کوئی درندہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور میں جا کے مالک کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بس پھر معاملہ اچھا ہو گیا، تم ہمیں ایک بھیڑ بیچ دو، پیسے بھی مل جائیں گے، اور تم مالک کو بتا دینا کہ ایک بھیڑ تو آج شیر اٹھا کے لے گیا، چیتا اٹھا کے لے گیا، ایک درندہ اٹھا کے لے گیا۔ تو اس نے کہا ہاں مشورہ تو تمہارا اچھا ہے، لیکن ذرا مجھے ایک بات بتاؤ۔ اس گڈریے کو نہیں پتا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے، کہنے لگا مشورہ تو تمہارا صحیح ہے۔ اب وہ امیر المومنین بھی اس کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس نے کہا مشورہ تو تمہارا صحیح ہے کہ میں ایک بھیڑ آپ کو دے دوں اور آپ اس کو استعمال میں لائیں، پیسے بھی مل جائیں، میں مالکوں کو کہہ دوں کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، شیر اٹھا کے لے گیا، درندہ اٹھا کے لے گیا۔ لیکن کہنے لگا ہے کہ میرے بھائی مجھے اتنی سی بات کا جواب تو دو، کل قیامت کے دن جب میرا رب کے سامنے اس کا مالک پوچھے گا کہ فلاں فلاں میرا جانور کہاں گیا، تو اس وقت یہ والا بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا جو اس بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ امیر المومنین کچھ ہوئے، اپنے ساتھیوں کو کہا، فرمایا یہ دیکھو یہ وہ مزاج ہے جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا ہے، یہ مزاج ہے جو محمد رسول اللہ نے انسانوں کا تبدیل کیا۔ انسان پہلے بھی ایسے ہی تھے، انسان اب بھی ویسے ہی ہیں، فرق یہ ہے کہ جن لوگوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے ان کے مزاج میں عدل آیا ہے، ان کے مزاج میں انصاف آیا ہے، ان کے مزاج میں دیانتداری آئی ہے، ان کے مزاج میں پاکیزگی آئی ہے، ان کے مزاج میں شرافت آئی ہے۔ اگر پتہ یہ لگا کہ جن لوگوں کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جن کا مزاج سنت کے مطابق ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، جن کا مزاج سنت کے مطابق نہیں ہے وہ برائے نام مسلمان بنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بنے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں سنتی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی مرتبے تک نہیں پہنچ رہے، تو کیا آپ کے مزاج میں وہ باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ نے کہی؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا کہ نماز 5 وقت میں پڑھنی ہے۔
لیکن حدیث شریف میں آتا ہے نماز کن پر فرض کی گئی؟ فرمایا جو ایمان والے ہوں گے، جو وفاداری کا عہد کریں گے، جو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں گے۔ ارے جو نماز پڑھنے کے لیے جو دین وفاداری کی بات کرتا ہو، اس دین کے لوگ سیاست میں کسی کے وفادار نہ بنتے ہوں، تو ان کو بتاؤ کہ اگر انہوں نے نماز سے وفاداری نہیں سیکھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ جو نماز ادائیگی سے پہلے اس انسان کو استنجے کے ذریعے، وضو کے ذریعے پاکی کی بات کرتی ہے کہ بندہ پاک ہونے کے بعد پہلے وفادار ہو، پھر اس کے بعد پاک ہو، اور جن کے خیالات نہ پاک ہوں، جو میدان سیاست میں اپنی قوم کے لیے دوسری قوموں کے لیے پاکیزہ خیالات نہ رکھتے ہوں، وہ بھی 5 وقت کی نیت باندھ کے کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ جنہوں نے نماز سے پاکی نہیں سیکھی، انہوں نے نماز سیکھی نہیں ہے ابھی۔ نماز نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ تمہیں رنگ ڈھنگ سکھا دیں جینے کا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک متعدد اٹھا لیجئے کہ امام کی اطاعت کرنی ہے، اور نیت باندھنے والا پیچھے کہہ رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز فجر کی 2 رکعت پیچھے اس امام کے، یعنی یہ جو آگے میرے کھڑا ہے یہ اگر کھڑا رہے گا تو میں کھڑا رہوں گا، یہ اگر رکوع میں جائے گا تو میں رکوع میں جاؤں گا، یہ اگر سجدہ کرے گا تو میں سجدہ کروں گا، یہ اگر سلام پھیرے گا تو میں سلام پھیروں گا۔ بتاؤ تو صحیح اس ملک کے مسلمانوں کہ تم نے سیاست میں کس کو اپنا امام بنایا، جس کے کہنے کے اوپر تم با ایک وقت کھڑے ہوتے ہو، با ایک وقت بیٹھ جاتے ہو؟ پتہ لگا نماز سے تم نے صرف عبادت کے رنگ ڈھنگ سیکھے، نماز کے ساتھ عزت کا رنگ ڈھنگ نہیں سیکھا ہے۔ نماز نے یہ سکھایا کہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں نماز گھر میں پڑھ لوں، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آتا ہوں ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میرا رب چاہتا ہے کہ تم مسجد تک آؤ، میرا رب چاہتا ہے امیر غریب بڑے چھوٹے کالے گورے سارے رنگ اور نسل کے لوگ ایک جگہ مسجد میں آ کے نیت باندھیں گے، ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ایک امام کی اقتداء کریں گے۔ نماز تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن جماعت نے اتفاق کا راستہ دکھایا، جماعت نے آپس میں متفق ہونے کا راستہ دکھایا، جماعت نے کندھے سے کندھا مل کے کھڑے ہونے کا راستہ دکھایا۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا اس نماز میں تم نے صرف جماعت میں کھڑے ہونے کا رنگ ڈھنگ سیکھا ہے، یا باہر جا کر بھی آپس میں اتفاق کی عنصر تمہارے اندر موجود ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں؟ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا چاہیے اس دور میں؟ ارے جن کو محمد رسول اللہ جینے کا خوبصورت طریقہ بتا گئے ہوں، جن کو وہ بتا گئے ہوں کہ ایماندار رہنا، جن کو وہ بتا گئے ہوں کہ غیبتوں سے پاک رہنا، جن کو نبی علیہ السلام نے سکھا دیا ہو کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، جن کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہو کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا، جن کو نبی علیہ السلام نے ایک امام کی اقتداء سکھائی ہو، وہ دوسروں کو پوچھتے پھرتے ہیں ہم کو کرنا ہے تو کرنا کیا چاہیے جی؟ جس نماز میں قرآن پاک نے کہا ہو ارأیت الذی یکذب بالدین کہ نمازوں کی نمازیں خراب ہو گئیں، کیوں خراب ہو گئی؟ میرا رب فرمایا کلی نماز ہی پڑھتے ہیں، یتیم کے منہ میں تو لقمہ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے یہ ابھی۔